سب سے پہلے میں نے یہی رکھا نو رجسٹریشن فی اینڈ یو کین سبمٹ فی ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ. ایک چیز ہے کہ نیت صاف ہونی چاہیے. نیت کے بغیر کچھ بھی مکمل نہیں ہے. کزن کو پہلے پڑھایا ایسے واٹس ایپ پہ, وہ اس وقت 10th میں. اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں اسٹارٹ کر دوں اپنی آن لائن اکیڈمی. کشمیری بہت ہی محنتی ہوتے ہیں کیونکہ وہ پینز لیتے ہیں. اگر کوئی بھی اوبسٹیکل آئے گا سامنے تو ہمیں بہت ہی زیادہ ڈٹ کے رہنا ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ کشمیر لائیو. شخصیاتی شمارے کی آج کی ہماری مہمان ہیں کشمیر کے سورا احمد نگر سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر سمرینہ, جنہوں نے کووڈ کے دوران ایک آن لائن اکیڈمی کھولی تھی اور تب سے لے کر اب تک بچوں کو آن لائن کلاسز دیتی ہے. آئے ناظرین ان سے کرتے ہیں بات اور جانتے ہیں ان کی لائف کی جرنی کے بارے میں. آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ کس طرح سے آپ کے دماغ میں آیا ان دنوں میں کہ آپ آن لائن اکیڈمی کھولیں گی اور اسٹوڈنٹس وہاں آئیں گے, تعلیم حاصل کریں گے. ایکچولی میں ایک پرائیویٹ ٹیچر ہوں. میری 12 ایئرس کی ایکسپیرینس ہے. میں نے بہت سارے اسکولس میں کام کیا ہے. بٹ جب ایسی سچویشن ہو گئی کہ اس سے پہلے 370 آرٹیکل بھی ہو گیا تھا 2019 میں اگست میں. اس کے بعد کیا ہو گیا کہ بہت زیادہ ان امپلائمنٹ تو ہے ہی کشمیر میں, مگر سیلری بھی یہاں سے مل نہیں رہی تھی. تو میں نے سوچا نہیں کچھ تو کرنا پڑے گا. پھر میں نے ایسے ہی کزن کو پہلے پڑھایا ایسے واٹس ایپ پہ, وہ اس وقت 10th میں. اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں اسٹارٹ کر دوں اپنی آن لائن اکیڈمی. پھر اس ٹائم 2G اسٹارٹ ہو گیا تھا مئی میں 2012 میں اسٹارٹ ہو گیا تھا 2G انٹرنیٹ یہاں پہ ریسٹور ہو گیا تھا. اس کے بعد میں نے کیا کیا, میں نے ایڈ دیا ایبیز پہ. اس کے بعد میں نے سوچا نہیں اب اس کو اسکل میں کنورٹ کرے. اور وہاں پہ میں نے ایڈ جب دیا کہ میتھمیٹکس کی میری 12 ایئرس کی ایکسپیرینس رہی ہے. فرام 2nd کلاس ٹو 10th کلاس میں پڑھاتی ہوں. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ بچے آئیں گے اگر آپ ایڈ دو گے. مسئلہ یہ ہے کہ جب اگر مجھے بھی کوئی بولے گا میں آن لائن پڑھاؤں گا یا پڑھاؤں گی, سب سے پہلے وہ فی لیتے ہیں. بٹ بھروسہ نہیں ہے, اسکیم بہت سارے ہوتے ہیں. سب سے پہلے میں نے یہی رکھا نو رجسٹریشن فی اینڈ یو کین سبمٹ فی ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ. دیٹ از دا مین پوائنٹ. یو کین سبمٹ فی ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ, تاکہ بھروسہ ہو بچوں کو اور پیرنٹس کو بھی. ایسے ہی تو فضول میں نہیں دے سکتے ہیں, کسی بھی کو پیسے دیں گے پہلے وداؤٹ نوئنگ. اس کے بعد میں نے پہلے مہینے دوسرے مہینے میں نے 1 یا 2 بچوں کو پڑھایا ہوگا. ایسے ہی رینڈملی نہیں آتے ہیں بچے. اس میں بہت زیادہ کنسسٹنسی رکھنی پڑتی ہے اور بہت ہی زیادہ چیزوں کو محنت تو کرنی ہے آپ کو. ہر کسی چیز میں محنت کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد 4 months میں لگ بھگ میں نے 2-3 ہی بچوں کو پڑھایا. 1 گھنٹہ دیتی تھی یا 35 منٹس. اس کے بعد جب بچے جڑ گئے, پھر ان کے کزن سارے ریلیٹیوز کو پتہ چلا, آہستہ آہستہ میرے گروپس بن گئے. جیسے برنال اسکول, GDO انکا ڈون انٹرنیشنل اسکول, بسکو اسکول سے, DPS بارہمولہ سے, سوپور سے, یہاں تک کہ جو کشمیری ریزیڈنٹس فارن میں رہتے تھے, نیوزی لینڈ میں, کویت میں, قطر میں, سعودی عربیہ میں, اور یہاں تک کہ ابھی بھی مجھے وہ بچے کنٹینیو چل رہے ہیں. یعنی کہ آپ نے کشمیری بچوں کے ساتھ ساتھ یہاں کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ فارن کے اسٹوڈنٹس کو بھی, اسٹوڈنٹ جو کشمیری ریزیڈنٹس ہیں وہ جو وہاں پہ ہی سیٹل ہیں, کیونکہ ان کو پرابلم ہوتی ہے کہ ٹیچر کا وہاں کا سمجھنا اور یہاں کا سمجھنا. کشمیری بہت ہی محنتی ہوتے ہیں کیونکہ وہ پینز لیتے ہیں. تو ان کے پیرنٹس کو بہت خوشی ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ کشمیری ٹیچر ہیں میتھمیٹکس, کیونکہ میتھمیٹکس کی نیڈ تو ہوتی رہتی ہے. آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جب بھی ہم کسی مقام پہ آپ پہنچتے ہیں تو اس مقام تک پہنچتے پہنچتے انسان کو بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھنے پڑتے ہیں. کن ساری مشکلاتوں سے آپ نے یہ مقام حاصل کیا ہے؟ میں نے زندگی میں بس ایک چیز ہے کہ نیت صاف ہونی چاہیے. نیت کے بغیر کچھ بھی مکمل نہیں ہے. اگر آپ کو نیت صاف ہے, اگر آپ اور میرا ٹیچنگ جو ہے وہ پیشہ ہمارا میرے بلڈ میں یہ ٹیچنگ کا ہے, کیونکہ میری بوا, میری ماما, میری ماسی سارے اسی پیشے سے ریلیٹڈ ہیں. اور اس محنت اتنی کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بھی خاندانی استاد ہے, اگر کوئی بھی اوبسٹیکل آئے گا سامنے تو ہمیں بہت ہی زیادہ ڈٹ کے رہنا ہے. جیسے ایک کوٹ ہے کہ آل برڈس فائنڈ شیلٹر ڈیورنگ دا رین بٹ ایگل اوائڈس دا رین اینڈ فلائی ابو دا کلاؤڈس. یہ نہیں کہ ہمیں ڈرنا ہے, یا ڈرنا تو ہے نہیں ہے کسی سے کہ اب مجھے بچے نہیں آئے,
کبھی ایک بچہ آتا ہے کبھی دوسرا آتا ہے, یہ تو رزق تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے, یہ نہیں کہ میں بولوں گی نہیں ایک بچہ نکلا. تو ویسے میرے ماشاء اللہ کنٹینیوسلی بہت سارے بچے ابھی بھی ہیں 4 سالوں سے. تو یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی سمرینہ جی کہ جب ہم کسی کام میں ہوتے ہیں تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارا دل بھر جاتا ہے, ہم تنگ آتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ نہیں اب میں یہ کام چھوڑ دوں گی, یا ایسا کچھ ہوتا ہے, تو کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے؟ ایکچولی جب پیشن اور اپنا مطلب جو جاب ہے اگر وہ پروفیشن سے ملے نا آپ کو تو مزہ آتا ہے. یہی مجھے یہاں پہ بھی کچھ بندے آتے ہیں کہ ہمیں سکھاؤ آن لائن میں کیا کیسے کرنا ہے, تو انہوں نے بھی مجھے یہی کوشچن کیا کہ آپ تنگ مت آتے ہو, آپ کیسے کر پاتے ہو, صبح بھی شام کو بھی, مطلب یہاں تک 12 بجے تک میری کلاس کنٹینیو رہتی ہے سعودی عربیہ والوں کی بچوں کی, کیونکہ وہاں ٹائم گیپ 2.5 آورس کی ہے. اب میں نے اس کو یہی بات بولی کہ جب پیشن اور پروفیشن سے ہی ملے گا آپ کو تو مزہ ہی مزہ ہے اس میں. کون سا سبجیکٹ آپ پڑھاتی ہے اور کون سے اسٹوڈنٹس کو آپ پڑھاتی ہے؟ بس میری جب میں نے گریجویشن کمپلیٹ کی تو میں جس بھی اسکول میں گئی وہاں میتھس کی ویکینسی تھی, تو میں نے بھی بہت زیادہ محنت کی. یہ نہیں کہ میں ویل ٹرینر تھی, لرننگ کے ساتھ ارننگ بھی ضروری ہے اور ارننگ کے ساتھ لرننگ بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ میں سوری تگان مجھے سب کچھ آتا ہے, ایسا میں نے کبھی نہیں کیا ہے. میں ہر کچھ چیز نیا سیکھتی رہتی ہوں. اگر ہم دیکھیں گے ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہوتی ہے, لیکن ایک عورت کی تعلیم پورے قوم کی تعلیم ہوتی ہے. آپ خود ماشاءاللہ PhD اسکالر ہے, تو فیملی کا کیسا سپورٹ رہتا ہے اور آپ کا کیسا رویہ رہتا ہے فیملی کے ساتھ؟ کیا آپ ٹائم دے پاتی ہیں اپنی فیملی کو؟ میں ایک مطلب اونلی ڈاٹر, آئی ایم دا اونلی ڈاٹر ان مائی فیملی. اور میرے بردر جو ہیں وہ بھی یہاں نہیں ہوتے ہیں, وہ بھی ماشاء اللہ انہیں انجینئرنگ کی ہے, مجھ سے چھوٹی ہے, وہ بھی باہر ہی ہوتے ہیں. اور میرے پیرنٹس کی جو صحت ہے وہ بہت ہی زیادہ مطلب ٹھیک نہیں رہتی ہے, بیمار رہتے ہیں. مگر اس میں کیسے ٹائم مینجمنٹ سب سے بڑی بات ہے. ٹائم مینجمنٹ اگر نہیں ہوگا بچے کو تو وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. سوشل میں بھی رہنا ہوتا ہے, اکنامک لائف بھی, مطلب انوالو کوئی کسی کے ساتھ نہیں کرنا ہوتا ہے. جیسے میں پیرنٹس کے ساتھ جب مجھے کام ہوتا ہے گھر کا وہ میں کرتی ہوں, کوئی کام نہیں چھوڑتی ہوں میں. مما بھی ہیلپ کرتی ہیں, پاپا بھی ہیلپ کرتے ہیں, یہ بہت ہی سپورٹیو ہے مجھے, ورنہ ان کے بغیر تو مجھے کچھ آتا نہیں. ویسے کیا کوئی میسیج رہے گی آپ کی ہماری قوم کے لیے ایز اے ٹیچر, کیا کوئی میسیج رہے گی؟ جی ایکچولی ریسنٹلی ایک ویڈیو یہ ہو گیا تھا وائرل کہ اس میں دکھایا گیا تھا ایک میل تھا جس نے بولا تھا میں نے PhD کیا تھا, میں نے نیٹ کیا تھا, میں نے سیٹ کیا تھا, میں نے وہ ڈگریاں کی, فائدہ کچھ نہیں کیا تھا. بٹ ویسے ویڈیوز اپلوڈ ہی نہیں کرنی چاہیے. ایکچولی اگر جیسے کوئی بھی بندہ ہوگا, اگر وہ خود یہ نہیں کہ گورنمنٹ جابس, کیونکہ وہ وہاں پہ گورنمنٹ جابس کے بارے میں بول رہا تھا کہ میں شن کا فائدہ میں ان کا فائدہ, میں نے بولا نہیں کیوں نہیں فائدہ اٹھا سکتے, ہمیں ضروری نہیں. اب گورنمنٹ بھی کتنوں کو جاب دے گا اور پوسٹس بھی تو نہیں نکلتے ہیں, بٹ اسی پر اگر ہم ویٹ کریں گے, کچھ ایسا کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ جاب سیکر بنے. اور ہاں گورنمنٹ میں بھی جانا ہے, مگر تب جب ہوگا, اب اسی ڈپریشن میں تو نہیں رہیں گے. یعنی کہ ہمت نہیں ہارنی ہے, ہمت تو ٹوٹلی نہیں ہارنی ہے. ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی کشمیر سے تعلق رکھنے والی PhD اسکالر ڈاکٹر سمرینہ, جنہوں نے کووڈ کے دوران آن لائن اکیڈمی کھولی تھی اور تب سے لے کر اب تک بچوں کو آن لائن کلاسز دیتی ہے. گڈ مارننگ کشمیر لائیو کے لیے میں سرخاب زہرا, سری نگر سے.